الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالی نے ہمیں ایک بہترین دین عطا فرمایا ہے، لیکن اس دین میں سادگی رکھی، سمپلیسٹی رکھی ہے، تکلف نہیں رکھا ہے۔ جتنے بھی اعمال دیے ہیں وہ تمام میں آسانی بھی رکھی، سادگی اور آسانی یہ وجوہات ہیں خرچہ کم کرنے کی۔ سمندر کے کنارے پر آدمی وضو کر رہا ہو، لیکن اسے پانی میں اسراف کی اجازت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ دھونا اعضاء کا فرض ہے، 2 مرتبہ دھونا فرض کی تکمیل ہے، 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، 4 مرتبہ دھونا اسراف ہے۔ ارے بھائی، سمندر کے کنارے پر بیٹھے ہیں، پانی کی کوئی کمی نہیں ہے، فرمایا تبھی اسراف ہے۔ مال انسان کے پاس بہت بڑی مقدار میں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ 1 روپیہ بھی خرچ کرنا اسراف ہے۔ اور ضرورت ہے اور خرچ نہیں کرتے تو یہ بخل ہے، اور یہ بخیلی بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ نہ اسراف پسند ہے نہ بخیلی پسند ہے، درمیان کا راستہ اختیار کرو، اعتدال سے چلو۔ ہر چیز میں اعتدال اچھا ہے، چلنے میں اعتدال، کھانے میں اعتدال، سونے میں اعتدال۔ بس سو ہی رہا ہے، صبح کے بعد بھی سو گیا، نماز میں بھی سو گیا، ظہر تک سو گیا، جیسے رمضان میں لوگ کرتے ہیں۔ سو کے پورا دن نکال دیا تو کیا روزہ رکھا؟ بھئی آدمی رمضان کو غنیمت جان کر خوب تلاوت کرے، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھے، اپنا وقت لگائے۔ یہ اصل ہے۔
اب افطار میں اتنا کھا لیا کہ ڈکاریں آ رہی ہے، پوری مسجد والے متلی کر رہے ہیں، کیا فائدہ ہے؟ ایک کھجور سے بھی افطار ہو سکتا ہے، ایک بادام سے بھی افطار ہو سکتا ہے۔ ہمارے سامنے اتنا افطار کا سامان پڑا ہوتا ہے کہ اس میں سے فرصت نہیں ہوتی کہ مغرب کی نماز ادا کرے، اور مغرب کو اتنا ڈھیچ لیتا ہے کہ تراویح میں کھڑے ہونا مشکل ہو جاتا۔ اس لیے قرآن کریم میں کہا لا تغلو فی دین کو، دین میں بھی غلو کرنے کو پسند نہیں کیا، اس میں بھی اعتدال۔ مثال کے طور پر ایک آدمی تاج سوسائٹی میں رہ رکھا، نہیں میں تو چنارواڑ جا کے وضو بناؤں۔ ارے بھئی یہاں انتظام ہے، مسجد ہے، سب ہے، وہاں جانے کی کیا ضرورت؟ ایسی ضرورت سے زیادہ دینداری جھاڑنا یہ بھی پسند نہیں۔ جتنی چادر اللہ نے دی ہے اتنے پیر پھیلاؤ، ضائع مت کرو، پیسہ بچا کے بھی رکھو، پیسہ بچا کے رکھنا کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ اپنے پاس بیلنس بھی ہونا چاہیے تاکہ اطمینان سے زندگی گزر سکے۔ تو پوری زندگی دینی جو گزرے گی جس کی، اس کو ہمیشہ اطمینان اور سکون رہے گا، کیونکہ اعتدال، ہر چیز میں اعتدال۔ یہ حدیث شریف جو میں نے پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، برکت کے اعتبار سے عظیم نکاح وہ ہے جس کے اندر خرچہ کم کیا گیا ہو۔ خرچہ کم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بلا ضرورت خرچ نہ کیا گیا۔ اب مہر میں خرچ کیا، اچھی چیز ہے، لڑکی کو مہر زیادہ دو، اچھا دو، بہترین مہر دو۔ اس میں تو ایک زمانے میں 127 روپے دیتے تھے، مرغی بھی نہیں آتی ہے اس کی، وہ لے کے آ گئے۔ کہتے ہیں کہ یہ مہر فاطمی ہے۔ کس نے کہا؟ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ مہر فاطمی 1531 گرام چاندی یہ ہونا چاہیے، اور کم سے کم مہر کتنی؟ 31 گرام چاندی یا اس کی قیمت۔ بہت بہت تو 5000 روپے بن جائیں گے زیادہ سے، جو قیمت آج کی ہے لگا لیجیے۔ اچھا، کوئی مہر فاطمی سے بھی زیادہ دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے کہ نہیں؟ بالکل دے سکتا ہے۔ کسی شوہر نے کہا کہ بھائی میں تو جو ہے 2 لاکھ روپے مہر رکھوں گا، رکھیے، بہت خوشی سے رکھیے، اور فوراً کیش دے دیجیے، فوراً دے دیجیے، لڑکی کو کام آئیں گے پیسے، آڑے وقت میں بھی کام آئیں گے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ ایک خاتون صحابیہ ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئی، پیچھے کھڑی رہی، آگے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ پیچھے کھڑی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسے آئیں؟ جواب دیا کہ میں اپنی ذات
آپ کو ہبا کرنے آئی ہوں، میں آپ کے حوالے کرنے کے لیے اپنے آپ کو آئی ہوں۔ ارے عورتیں شرما گئی، کیسی عورت ہے کہ اپنے آپ کو حضور پر پیش کر رہی ہے؟ حضور نے فرمایا اچھی خاتون ہے، اس بنا پر کہ یہ جوانی ہونے کے باوجود اپنی ذات کو میری خدمت کے لیے وقف کرنا چاہتی ہے۔ نبی کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا، یہ تو بہت بڑی خدمت ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ ایک نظر سرکار نے اس پر ڈالی، پھر نظر جھکا لی، گویا آپ نے یہ باور کرا دیا کہ میں نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ہیں۔ مدنی زندگی میں 9 بیویاں رہی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تو مکے میں انتقال ہو گیا، اور مدینہ منورہ میں زینب بنت خزیمہ کا انتقال ہو گیا۔ 2 زینب رہی ہیں سرکار کے نکاح میں، زینب بنت جہش، زینب بنت خزیمہ۔ اب باقی 9 رہی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اب بیویاں بدلنا بھی مت، چینج بھی مت کرنا، اور طلاق بھی مت دینا، ان 9 کو رکھو۔ ان 9 اخیر تک رہی ہیں آپ کے نکاح میں۔ تو آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اور سرکار نے جو 9 نکاح کیے ہیں وہ کوئی خواہش نفس سے نہیں کیے ہیں۔ جملہ لکھ لو بلکہ یاد کر لو، کوئی لکھتا ہی نہیں کبھی، علم کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے آپ کے یہاں، سن کے چلے گئے، بعد میں طرح طرح کے اشکالات کرتے ہیں۔ ملی ملکی انفرادی ضرورتوں کے اعتبار سے حضور نے نکاح کیے ہیں۔ کچھ سمجھے بات؟ ملی ملکی سیاسی انفرادی ضروریات کے اعتبار سے سرکار کے نکاح ہیں۔ کتنے منٹ کا ٹائم دیا مولوی فاروق نے میرے؟ وہ ٹائم کے اندر میں یہ 3 چیز یا 4 چیز سمجھاؤں گا، کتنا ٹائم ہو جائے گا؟ جو مقصد ہے وہ رہ جائے گا۔ تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو مدرسے آنا پڑے گا۔ کبھی آؤ مدرسے میں، دیکھو بھائی کس طرح سے پڑھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ جو عالم بنتے ہیں تو کیسے بنتے ہیں۔ آ کے وہاں کا منظر دیکھو تو آپ کو علم کا خیال آئے گا، علماء کا خیال آئے گا، ان کی وقت آپ کے دل میں پیدا ہوگی۔ حضور نے سر جھکا لیا، اس لیے کہ ضرورت سے زیادہ جب نکاح ہی نہیں کرنا ہے تو اس کو دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ حضور سے زیادہ پاک دامن کون ہے؟ سر جھکا لیا۔ حضور آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ نہیں؟ تو مجلس میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضور مجھے ضرورت ہے، اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں میرا نکاح کرا دیجیے۔ کتنی سادگی ہے، معاشرے میں تکلف بالکل نہیں۔ وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ میرا نکاح حضور کرا دیجیے، آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ ہے تیرے پاس؟ مہر دینا ضروری ہے، لڑکی کو مہر ادا کرنا ضروری ہے، مہر سے ہی نکاح ہوتا ہے، اور نکاح بولنے سے نکاح ہوتا ہے۔
تو مہر دینے کے لیے کچھ ہے آپ کے پاس؟ تو کہ ایک چادر ہے خالی، یہ جو میں نے اوڑھی ہے وہی ہے. دوسرا کچھ ہے؟ اب وہ لڑکی سن رہی ہے، خاتون سن رہی ہے. دوسرا کچھ ہے؟ کہ حضور نہیں، یہ ایک چادر ہے، میں آدھی پھاڑ دوں گا، آدھی اس کو دے دوں گا، آدھی میں رکھ لوں گا. حضور نے فرمایا تو چادر بھی بیکار ہو جائے گی، اس بنا پکڑے نہ اس کو آئے گی نہ تجھ کو آئے گی. آدھی ہو جائے گی تو چادر کیسے اوڑھیں گے؟ چیز بیکار نہیں کرنا. اسلام میں کوئی چیز کو رائے جان نہیں کیا جائے. اعمال بھی ایسے مت کرو کہ باطل ہو جائیں. ولا تبطلوا اعمالکم، اعمال کو باطل مت کرو، رائے گان مت کرو. نماز پڑھ لی، بعد میں غیبت کر لی، سب نماز کا ثواب رائے گان کر کے رکھ دیا. نماز پڑھ لی، غیر محرموں کو دیکھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، سب ضائع کر دیا. اس لیے تو نکاح رکھا ہے کہ نگاہیں نیچی رہیں، آدمی پاک دامن رہے. اچھا لوہے کی انگوٹھی ہے کہ وہ بازار میں بیچ کر اس سے پیسے آئے تو مہر میں ادا کر دے گا، وہ بھی نہیں. ہمارے یہاں ایسا کوئی کڑکا نکاح کرنے کھڑا ہو جائے، چل بھائی چل تو تازہ، منہ دھو کے آ بھائی. چلایا ہاتھ ہلاتا ہوا لڑکی لینے کے لیے، اپنی جیب میں ڈیڑھیے نہیں تھے تو کائے ہوا ہے. لیکن میرے آقا کا دربار ایسا نہیں ہے کہ سوچ کچھ ہے تیرے پاس، کچھ تو ہوگا. انسان کے پاس کچھ ہوتا ہے لیکن کبھی اس کو خیال نہیں ہوتا ہے کہ حضور میرے پاس قرآن ہے. او ابھی تک بولا نہیں. کیا ہے قرآن میں؟ کا چند صورتیں مجھے قرآن شریف کی یاد ہے. اچھا ایسا کرنا، میں تیرا نکاح کرا دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ بیوی کو قرآن کی تعلیم دینا، قرآن پڑھانا. میں تیرا نکاح اس وجہ سے کراتا ہوں کہ تو قرآن کریم کا حافظ ہے، تو قرآن کریم کو حفظ کیے ہوئے، تیرے کو چند صورتیں قرآن کریم کی یاد ہے، تو اب تیری ذمہ داری ہے کہ آنے والی بیوی کو تو قرآن شریف پڑھائے. ہمارے الطاف بھائی سلک ہاؤس والے، ان کی اہلیہ ابھی قرآن شریف حفظ کر رہی ہیں، 10-12 پارے کر لیے. بہت خوشی کی بات. مردوں کو بھی ہمت کرنا چاہیے، جتنی صورتیں یاد ہو سکتی ہے کرو نا. بیٹھے بیٹھے کیا کرتے ہو؟ قرآن شریف یاد کیا کرو، مسجد میں چلے جاؤ قرآن یاد کرو، دیکھو کتنا یاد ہو جائے گا آپ کو. جتنا ہو جائے اتنا غنیمت، اللہ کے یہاں کام آ جائے گا، اجر ثواب مل جائے گا. اتنا نماز کے اندر پڑھنے میں آسانیاں ہو جائے گی، کتنا آسان ہو جائے. میرے والد صاحب نے بڑی عمر میں قرآن شریف یاد کیا، صحابہ نے بڑی عمر میں قرآن شریف یاد کیا. بڑی عمر قرآن شریف یاد کرنے کے لیے مانے نہیں. تو کیا قرآن شریف کی تعلیم مہر بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی. تو پھر نکاح کیسے ہوا؟ فرمایا کہ قرآن کی تعلیم تو نفلی چیز ہے. حضور یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ تیرے پاس اتنا بڑا خزانہ ہے، اس لیے تجھے نکاح سے محروم تو نہیں کروں گا، لیکن اللہ 2 دن کو تجھے قرآن کی برکت سے پیسے دے گا تو مہر دے دینا. اسی محفل کے اندر، اسی مجلس کے اندر حضور نے بیٹھے بیٹھے نکاح پڑھا دیا. وہ بیچارہ اکیلا تنہا تھا، اب 2 ہاتھ کے 4 ہاتھ ہو گئے. میں عرض کر رہا تھا کہ نکاح اتنا سادہ ہے کوئی دھوم دھام، ہے کوئی منگنیاں، ہے کوئی لینے دینے کا نظام؟ نہ لڑکی کچھ لے کے آئی ہے
نہ لڑکا کچھ لے کے آیا ہے تو سینے میں ہے، اس پر ہو گیا نکاح۔ آج کے دور میں نکاح کو اتنا سستا اور سادہ کر دو، پیسہ بچاؤ۔ کیا کریں گے پیسے بچا کے؟ بچ جائے تو مجھے بتانا، میں انشاءاللہ آپ کو راستہ بتاؤں گا کہ اس کو کیا کرنا ہے، کہاں کہاں یہ پیسہ لگانا ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ سمپلی اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ اپنی اولاد کی تعلیم پہ لگانا، ان کو پڑھاؤ، دونوں چیز پڑھاؤ، دنیا بھی پڑھاؤ، بہترین ایجوکیشن دو ان کو، دنیا کا ورلڈلی ایجوکیشن بھی اچھے سے اچھا دو۔ اس ملک میں رہنا ہے نا، ایجوکیشن لازمی ہے۔ یہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے ہم بیٹھے رہیں گے نا تو ایسے نکال کے پھینک دیے جائیں گے جیسے بریانی میں سے پتے پھینکتے ہیں، ایسے نکال کے پھینک دیں گے۔ حالات اتنے سنگین ہیں۔ آج فلسطین میں حالات آئے تو یہاں کا وزیر جو ہے برسر عام قہقہے لگا کر مزے لے رہا ہے، شہید ہونے والے بچوں پر مزے لے رہا ہے۔ ایسے ملک میں آپ رہ رہے ہیں۔ جب ایسے سنگین حالات ہوں تو ہم کو تیاری کرنی ہے۔ ہم کوئی ہتھیار کی تیاری نہیں کریں گے، ہم ایجوکیشن کے اعتبار سے تیاری کریں گے، ڈگریاں حاصل کریں گے، کوالیفیکیشنز حاصل کریں گے، اسکالرس بنیں گے، اچھا ایجوکیشن ایکوائر کریں گے، اور ہماری اولاد کو اچھی پوسٹ دلائیں گے۔ پڑھنا اور ایجوکیشن اٹ سیلف جو ہے وہ ایک آبجیکٹ آف لائف ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو پیسہ خرچ کرنے کی بہت سی صحیح جگہ ہے، وہاں لگانا، لیکن سادگی میں کیا ہوگا؟ برکتیں آئیں گی۔ کس نے کہا؟ نبی نے کہا، صادق مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اور میرا وقت ختم ہو گیا ہے، میں نکاح کے مبارکباد دیتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب